السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم ایک ایسی کتاب کی گہرائی میں اترنے جا رہے ہیں جو صرف تعلقات بنانے کی کتاب نہیں بلکہ انسانی فطرت کو سمجھنے کا نقشہ ہے۔ اگر آپ اس کتاب کو صرف پڑھ لیں تو شاید آپ کو کچھ فائدہ ہو، لیکن اگر آپ اسے سمجھ لیں تو آپ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا سیکھ جائیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ایک سادہ سوال کرتے ہیں، انسان کیا چاہتا ہے؟ آپ کہیں گے پیسہ، کوئی کہے گا طاقت، کوئی کہے گا محبت، لیکن اگر ہم گہرائی میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان دراصل ان سب چیزوں کے پیچھے ایک ہی چیز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، وہ ہے اہمیت۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے اہم سمجھا جائے۔ ایک بچہ جب نئی تصویر بناتا ہے تو وہ فوراً ماں کو دکھاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تعریف چاہتا ہے۔ ایک نوجوان جب سوشل میڈیا پر تصویر ڈالتا ہے تو وہ لائکس گنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھا جانا چاہتا ہے۔ ایک بزرگ جب اپنی پرانی کامیابیاں سناتے ہیں تو وہ دراصل اپنی اہمیت زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم سب ایک ہی کھیل کھیل رہے ہیں، اہم محسوس ہونے کا کھیل۔ اب ذرا سوچیں، آپ کسی محفل میں داخل ہوتے ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھتا، کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا، آپ بیٹھتے ہیں، بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی توجہ نہیں دیتا۔ دل میں کیا آتا ہے؟ آپ خود سے کہتے ہیں شاید میں اہم نہیں ہوں۔ یہ احساس انسان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اسی لیے ڈیل کارنیگی ہمیں سب سے پہلا سبق دیتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہیں تو انہیں اہم محسوس کروائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم الٹا کرتے ہیں، ہم تنقید کرتے ہیں، ہم غلطیاں نکالتے ہیں، ہم حکم دیتے ہیں، ہم بحث کرتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ لوگ ہم سے دور کیوں ہو گئے۔ آئیے ایک منظر دیکھتے ہیں۔ ایک شوہر دفتر سے تھکا ہارا گھر آتا ہے۔ بیوی کہتی ہے آپ کو گھر کی کوئی فکر نہیں، آپ کو بچوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ شوہر کے دماغ میں فوراً الارم بجتا ہے، اس کی انا کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں سارا دن کس کے لیے کام کر رہا ہوں؟ تمہیں اندازہ بھی ہے؟ اب یہاں اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ توجہ اور اہمیت کا تھا، لیکن بات الزام تک پہنچ گئی۔ اب اسی منظر کو بدلتے ہیں۔ شوہر گھر آتا ہے، بیوی کہتی ہے جب آپ بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا وہ بہت خوش ہوتے ہیں، آج اگر آپ تھوڑا وقت دے دیں تو ان کا دن بن جائے گا۔ فرق محسوس ہو رہا ہے۔ پہلے جملے نے دفاع پیدا کیا، دوسرے جملے نے اہمیت دی۔ یہی پوری کتاب کا راز ہے۔ انسان کو یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ وہ چھوٹا ہے، اسے یہ احساس دیں کہ وہ قابل ہے، ضروری ہے، اہم ہے۔ اب ہم تنقید کی بات کرتے ہیں۔ کارنیگی کہتے ہیں کہ تنقید بیکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی انسان خود کو غلط نہیں سمجھتا۔ ایک چور بھی کہتا ہے کہ میں مجبور تھا، ایک بدعنوان افسر بھی کہتا ہے کہ سب کرتے ہیں، ایک ضدی شخص بھی کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں۔ تو جب آپ کسی کو کہتے ہیں تم غلط ہو تو وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ اپنے آپ کو بچائے گا۔ اور جب انسان دفاعی حالت میں آ جاتا ہے تو وہ سیکھ نہیں سکتا۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص بدل جائے تو اسے برا کہہ کر نہیں بدل سکتے، آپ اسے اہمیت دے کر بدل سکتے ہیں۔ ایک استاد تھا جس کی کلاس میں ایک کمزور طالب علم تھا۔ وہ ہمیشہ آخری بینچ پر بیٹھتا تھا، کوئی خاص بات نہیں کرتا تھا، سب اسے نالائق سمجھتے تھے۔ ایک دن استاد نے اس کی کاپی دیکھی اور کہا تمہاری تحریر بہت صاف ہے، اگر تم چاہو تو تم کلاس کے بہترین طالب علم بن سکتے ہو۔ یہ جملہ اس لڑکے کے دل میں اتر گیا۔ پہلی بار کسی نے اس میں خوبی دیکھی تھی۔ چند مہینوں بعد وہی لڑکا کلاس میں نمایاں ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اہم محسوس کروایا گیا تھا۔ یہی اصول دفتر میں بھی کام کرتا ہے، یہی اصول کاروبار میں بھی کام کرتا ہے، یہی اصول شادی میں بھی کام کرتا ہے۔ اگر آپ کسی ملازم سے کہیں تم سے کچھ نہیں ہوتا تو وہ واقعی کچھ نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ کہیں مجھے معلوم ہے تم بہتر کر سکتے ہو تو وہ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو غلط ثابت نہ کرے۔ انسان تعریف کا قرض چکانا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں تعریف سچی ہونی چاہیے۔ خوشامد اور تعریف میں فرق ہے۔ خوشامد زبان سے نکلتی ہے، تعریف دل سے نکلتی ہے۔ لوگ مصنوعی لہجہ فوراً پہچان لیتے ہیں۔ اگر آپ کہیں آپ دنیا کے بہترین انسان ہیں تو سامنے والا سوچے گا یہ مذاق کر رہا ہے، لیکن اگر آپ کہیں آپ نے آج سے صبر سے مسئلہ حل کیا، وہ واقعی قابل تعریف ہے، تو وہ اسے سنجیدگی سے لے گا۔
اب ایک اور اہم بات، لوگ آپ میں دلچسپی تب لیتے ہیں جب آپ ان میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اکثر لوگ دوسروں پر اثر ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن وہ ایک بنیادی اصول بھول جاتے ہیں، پہلے سنو پھر بولو۔ ایک سیلز مین تھا، وہ ہر میٹنگ میں جاتا اور فوراً اپنی پروڈکٹ کے فیچر گنوانا شروع کر دیتا۔ لوگ بور ہو جاتے، سیلز نہیں ہوتی۔ ایک دن اس نے حکمت عملی بدلی، وہ بیٹھا اور بولا، آپ کے بزنس کے سب سے بڑے چیلنج کیا ہیں؟ وہ سنتا رہا، سوال کرتا رہا، سمجھتا رہا، پھر اس نے کہا، شاید ہماری پروڈکٹ اس مسئلے میں مدد کر سکتی ہے۔ اس کی سیلز دگنی ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلے اہمیت دی، پھر پیشکش کی۔ انسان پہلے سنا جانا چاہتا ہے، پھر قائل ہونا چاہتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں زیادہ تر لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دلیل جیتنا کامیابی ہے، لیکن کارنگی کہتے ہیں بحث جیت کر بھی آپ ہار سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے کہیں آپ غلط ہیں میں صحیح ہوں، تو ممکن ہے وہ خاموش ہو جائے، لیکن دل میں وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور آپ نے تعلق کھو دیا۔ اب ایک سوال آپ سے، آپ کو کیا زیادہ عزیز ہے، اپنی بات ثابت کرنا یا اپنا تعلق بچانا؟ یہ فیصلہ ہی آپ کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ یہاں سے ہماری اصل تربیت شروع ہوتی ہے۔ ہم اگلی قسط میں گہرائی سے بات کریں گے، کیسے بغیر بحث کیے لوگوں کو قائل کیا جائے، کیسے کسی کی انا کو زخمی کیے بغیر اصلاح کی جائے، کیسے لوگ خود آپ کی بات ماننے لگیں۔ ابھی کے لیے بس ایک کام کیجئے، آج سے کسی پر تنقید مت کیجئے، صرف مشاہدہ کیجئے، اور جب بھی موقع ملے سچی تعریف کیجئے، آپ کو خود فرق نظر آئے گا۔ دوستوں، پچھلی نشست میں ہم نے ایک بنیادی سچ کو چھیڑا تھا، انسان اہم محسوس کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم اس سے بھی گہری چیز پر بات کریں گے، اور وہ ہے انا۔ انسان کی انا کیا ہے؟ انا وہ اندرونی آواز ہے جو کہتی ہے میں غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ دیوار ہے جو تنقید سن کر فوراً کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ محافظ ہے جو ہمیں بچانے کے لیے ہر دلیل گھڑ لیتا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے، اگر آپ کسی سے کہیں آپ نے یہ غلط کیا ہے، تو وہ فوراً کہے گا نہیں میری بات سنیں۔ کیوں؟ کیونکہ دماغ کا ایک حصہ خطرہ محسوس کرتا ہے، اسے لگتا ہے اس کی عزت پر حملہ ہوا ہے۔ انسان کے لیے جسمانی چوٹ سے زیادہ تکلیف دہ چیز عزت کی چوٹ ہے۔ اسی لیے ڈیل کارنگی کہتے ہیں، براہ راست حملہ کبھی اصلاح پیدا نہیں کرتا۔ چلیے ایک منظر دیکھتے ہیں۔ دفتر کا ماحول ہے، ایک مینیجر اپنے اسٹاف ممبر سے کہتا ہے، یہ رپورٹ ناقص ہے، تمہیں پروفیشنل ہونا چاہیے۔ بظاہر یہ ایک سادہ جملہ ہے، لیکن ملازم کے اندر کیا چل رہا ہے؟ وہ سوچ رہا ہے میں نے رات تک محنت کی اور یہ کہہ رہے ہیں ناقص ہے۔ اب وہ سیکھنے کے موڈ میں نہیں ہے، وہ دفاعی موڈ میں ہے۔ اب اسی صورتحال کو بدلتے ہیں۔ مینیجر کہتا ہے میں دیکھ سکتا ہوں آپ نے محنت کی ہے، اگر ہم اس حصے کو مزید واضح کر دیں تو یہ رپورٹ بہترین ہو سکتی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ اب کیا ہوا؟ پہلے جملے نے انا کو زخمی کیا، دوسرے جملے نے انا کو محفوظ رکھا۔ یہی فرق ہے تنقید اور رہنمائی میں۔ اب ایک اور سوال، لوگ اپنی غلطی کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ غلطی ماننا انا کی شکست محسوس ہوتی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر آپ خود پہلے اپنی غلطی مان لیں تو سامنے والا نرم پڑ جاتا ہے۔ مثال دیکھیں، آپ کہتے ہیں ممکن ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے۔ یہ جملہ کمال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے پہلے ہی انا کا دروازہ بند نہیں کیا، آپ نے مقابلہ نہیں کھڑا کیا، آپ نے گفتگو کا دروازہ کھولا۔ کارنگی کہتے ہیں لوگوں کو یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ آپ انہیں غلط ثابت کر رہے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کو غلط ثابت کرتے ہیں تو وہ آپ کو دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ اب ایک دلچسپ حقیقت، آپ کبھی کسی کو بحث میں قائل نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ہار بھی جائے وہ دل سے نہیں مانے گا۔ ایک مثال لیتے ہیں، دو دوست سیاست پر بحث کر رہے ہیں۔ ایک کہتا ہے تمہاری پارٹی ناکام ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں تمہیں کچھ نہیں پتا۔ بحث بڑھتی ہے، آواز بلند ہوتی ہے، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی کسی کی رائے نہیں بدلتا، صرف تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ اب سوچے کیا فائدہ ہوا؟ اسی لیے کارنگی کہتے ہیں بحث جیتنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بحث سے بچیں۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ ذہانت ہے، کیونکہ آپ اپنی توانائی تعلق بنانے میں لگا رہے ہیں، تعلق توڑنے میں نہیں۔
اب ایک اور منظر شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہے۔ بیوی کہتی ہے آپ ہمیشہ دیر سے آتے ہیں، شوہر کہتا ہے میں جان بوجھ کر نہیں کرتا۔ بحث شروع۔ اب اگر شوہر کہے ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو، شاید مجھے وقت مینجمنٹ بہتر کرنا چاہیے، یہ جملہ ماحول بدل دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انا کو چیلنج نہیں کیا گیا بلکہ نرم کیا گیا۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور بنیادی اصول کی طرف، لوگوں میں خواہش کیسے پیدا کی جائے۔ اکثر ہم حکم دیتے ہیں یہ کرو وہ مت کرو، لیکن انسان حکم سن کر مزاحمت کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کوئی شخص کام کرے تو اسے فائدہ دکھائیں۔ مثال، آپ چاہتے ہیں بچہ سبزی کھائے، اگر آپ کہیں سبزی کھاؤ یہ صحت کے لیے اچھی ہے، بچہ نہیں کھائے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں اگر تم یہ کھاؤ گے تو تم تیز دوڑ سکو گے، اب اس کے ذہن میں خواہش پیدا ہوئی۔ کارنگی کہتے ہیں دوسرے شخص کی خواہشات کو سمجھیں، اپنی خواہش مسلط نہ کریں۔ یہ اصول کاروبار میں بھی کام کرتا ہے۔ سیلز مین اگر کہے ہماری پروڈکٹ بہترین ہے تو خریدار نہیں سنے گا، لیکن اگر وہ کہے یہ آپ کے خرچ کو 20% کم کر سکتی ہے تو خریدار توجہ دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب بات اس کی خواہش کی ہو رہی ہے۔ اب ہم ایک بہت اہم بات کی طرف آتے ہیں، سننا۔ لوگ سمجھتے ہیں اثر ڈالنے کے لیے زیادہ بولنا ضروری ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ سب سے زیادہ اثر وہ شخص ڈالتا ہے جو سب سے زیادہ سنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سننے سے سامنے والا خود کو اہم محسوس کرتا ہے، اور جب انسان اہم محسوس کرتا ہے وہ دل کھول دیتا ہے۔ آپ کبھی کسی سے بات کریں اور اس کی بات کاٹ دیں، موبائل دیکھیں یا موضوع بدل دیں، وہ شخص فوراً بند ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ آنکھوں میں دیکھ کر سنیں، سر ہلائیں، کہیں پھر کیا ہوا، تو وہ آپ سے جڑ جائے گا۔ یہی تعلق کی بنیاد ہے۔ اب میں آپ سے ایک عملی مشق چاہتا ہوں۔ آج سے اگلے 24 گھنٹوں تک کسی سے بحث نہ کریں، کسی پر براہ راست تنقید نہ کریں، اور کم از کم 3 لوگوں کی سچی تعریف کریں، پھر خود دیکھیں کیا فرق آتا ہے۔ یہ اصول کتاب کے نہیں، زندگی کے اصول ہیں، اور اگلی قسط میں ہم بات کریں گے مسکراہٹ کی طاقت، نام یاد رکھنے کا اثر، اور لوگوں کو دل سے اپنا بنانے کی نفسیاتی طریقے۔ یہ وہ حصے ہیں جہاں سے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ واقعی بدل رہے ہیں۔ دوستوں، پچھلی نشست میں ہم نے انا، تنقید اور بحث کی نفسیات کو سمجھا۔ آج ہم بات کریں گے ان عملی ہتھیاروں کی جو دل جیتتے ہیں، اور پہلا ہتھیار ہے مسکراہٹ۔ آپ شاید اسے معمولی سمجھیں، لیکن انسانی نفسیات میں مسکراہٹ ایک غیر معمولی طاقت رکھتی ہے۔ آپ کبھی کسی ایسے شخص سے ملے ہیں جو آپ کو دیکھ کر خوشی سے مسکراتا ہے؟ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ دل کھل جاتا ہے، جسم کا تناؤ کم ہو جاتا ہے، بات کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو خشک چہرے سے ملے تو دل بند ہو جاتا ہے۔ مسکراہٹ دراصل ایک خاموش پیغام ہے، میں تم سے خوش ہوں، تم محفوظ ہو۔ انسانی دماغ خطرے اور تحفظ کو لمحوں میں پرکھ لیتا ہے۔ مسکراہٹ تحفظ کا سگنل دیتی ہے۔ ایک دکاندار جو مسکرا کر ملتا ہے زیادہ فروخت کرتا ہے۔ ایک استاد جو مسکرا کر پڑھاتا ہے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ ایک لیڈر جو مسکرا کر بات کرتا ہے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم شرط ہے، مسکراہٹ مصنوعی نہ ہو۔ لوگ چہرے کے عضلات سے زیادہ آنکھوں کو پڑھتے ہیں۔ اگر آنکھیں ساتھ نہ دیں تو مسکراہٹ جعلی لگتی ہے۔ اب اگلا اصول، نام یاد رکھنا۔ کارنگی کہتے ہیں کسی شخص کا نام اس کے لیے سب سے پیارا اور اہم لفظ ہوتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا اگر کسی بڑی محفل میں کوئی اچانک آپ کا نام لے لے، آپ فوراً متوجہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نام ہماری شناخت ہے، یہ ہماری شخصیت کا خلاصہ ہے۔ ایک سیاستدان ہزاروں لوگوں کو نام یاد رکھتا تھا۔ لوگ کہتے تھے وہ ہمیں یاد رکھتا ہے، وہ ہمارا آدمی ہے، حالانکہ وہ صرف ایک اصول استعمال کر رہا تھا، نام کی اہمیت۔ آپ آج سے یہ عادت ڈالیں، جب کسی سے ملیں اس کا نام دہرا کر بولیں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی عمران صاحب۔ گفتگو کے دوران 1-2 بار نام لیں، یہ چھوٹی سی چیز تعلق کو گہرا کر دیتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور سنہری اصول کی طرف، اچھا سامع بننا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اثر ڈالنے کے لیے بہترین مقرر ہونا ضروری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا بہترین سامعین کے گرد گھومتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ ہم سب کو وہ لوگ زیادہ پسند آتے ہیں جو ہماری بات توجہ سے سنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں اہم محسوس کرواتے ہیں۔ ایک نوجوان اپنے دوست کے پاس گیا، گھنٹوں اپنی پریشانی سناتا رہا، آخر میں کہتا ہے یار تم سے بات کر کے دل ہلکا ہو گیا۔ حالانکہ دوست نے شاید صرف 5 جملے بولے تھے،
اصل کام سننے نے کیا تھا۔ سننا صرف خاموش رہنا نہیں ہے، سننا مطلب آنکھوں سے توجہ دینا، بیچ بیچ میں سوال کرنا، بات کاٹنا نہیں اور سامنے والے کی جذبات کو سمجھنا۔ اگر کوئی کہے آج دفتر میں بہت بڑا دن تھا تو فوراً حل مت بتائیں، پہلے کہیں کیا ہوا۔ لوگ پہلے سمجھا جانا چاہتے ہیں، پھر مشورہ چاہتے ہیں۔ اب اگلا اصول، دوسرے شخص کی دلچسپی کے موضوع پر بات کریں۔ اکثر ہم اپنی دلچسپی مسلط کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بزنس پسند ہے تو ہر بات بزنس پر لے آتے ہیں، اگر آپ کو سیاست پسند ہے تو ہر بات سیاست پر۔ لیکن اگر سامنے والے کو باغبانی پسند ہے اور آپ اس سے اسی موضوع پر بات کریں، وہ آپ کو پسند کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی دنیا میں قدم رکھا ہے۔ اثر ڈالنے کا راز یہی ہے، پہلے دوسرے کی دنیا سمجھو، پھر اپنی بات رکھو۔ اب ہم ایک اور گہری بات کرتے ہیں۔ لوگ خود کو اہم کیوں محسوس کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ اندر کہیں نہ کہیں انہیں شک ہوتا ہے کہ شاید وہ عام ہیں۔ تعریف اس شک کو کم کرتی ہے، توجہ اس خلا کو بھرتی ہے اور عزت اس خوف کو مٹا دیتی ہے۔ آپ اگر کسی کو اہم محسوس کرا دیں تو وہ آپ کے لیے نرم ہو جاتا ہے۔ ایک کمپنی کا مالک تھا، وہ ہر ملازم کو دیکھ کر کہتا، آپ کے بغیر یہ کمپنی مکمل نہیں۔ ملازمین دل سے کام کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں صرف تنخواہ نہیں، عزت مل رہی تھی۔ اب ایک عملی مکالمہ دیکھتے ہیں۔ غلط طریقہ، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ درست طریقہ، مجھے یقین ہے تم سمجھدار ہو، بس شاید ہم اسے مختلف طریقے سے دیکھ رہے ہیں۔ پہلا جملہ انا پر وار ہے، دوسرا جملہ انا کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہی فرق انسانوں کے ساتھ مہارت سے پیش آنے اور عام رویے میں ہے۔ اب میں آپ سے ایک اور مشق چاہتا ہوں۔ جب آپ کسی سے ملیں، مسکرا کر ملیں، اس کا نام لیں، اس کی بات نہ کاٹیں اور کم از کم ایک سچی تعریف کریں۔ یہ 4 چیزیں اگر آپ نے مسلسل ایک ہفتے کر لیں، آپ کے تعلقات بدل جائیں گے اور اگلی نشست میں ہم داخل ہوں گے اس مرحلے میں جہاں لوگ نہ صرف آپ کو پسند کریں گے بلکہ آپ کی بات ماننا بھی شروع کریں گے۔ ہم بات کریں گے کیسے بغیر بحث کے قائل کیا جائے، کیسے اپنی رائے دوسروں کی رائے بنائی جائے، کیسے اختلاف کو دشمنی بننے سے روکا جائے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں اصل اثر پیدا ہوتا ہے۔ دوستوں، اب تک ہم نے سمجھ لیا ہے کہ انسان اہم محسوس کرنا چاہتا ہے، اس کی انا نازک ہوتی ہے، وہ تنقید سے دفاعی ہو جاتا ہے اور سچی تعریف اور توجہ اسے نرم کر دیتی ہے۔ لیکن اب اصل سوال یہ ہے، اگر ہمیں کسی کو اپنی بات منوانی ہو تو کیا کریں؟ کیا سیدھا کہہ دیں میری بات مانو، میں صحیح ہوں؟ اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی جھگڑا نہ ہوتا۔ کارنگی کہتے ہیں، اثر ڈالنے کا پہلا اصول ہے بحث سے بچیں۔ یہ سننے میں کمزور لگتا ہے لیکن حقیقت میں یہ طاقت ہے۔ ذرا تصور کریں، 2 لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ ایک کہتا ہے آپ کی حکمت عملی غلط ہے، دوسرا فوراً کہتا ہے نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ اب دونوں کے دماغ میں ایک ہی چیز چل رہی ہے، اپنی پوزیشن بچانی ہے۔ اب چاہیں آپ کتنی ہی مضبوط دلیل دے دیں، سامنے والا مانے گا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ دلیل کا نہیں، انا کا ہے۔ اگر آپ اسے غلط ثابت کر دیں تو وہ خود کو چھوٹا محسوس کرے گا اور انسان چھوٹا محسوس ہونا برداشت نہیں کرتا۔ اسی لیے کارنگی کہتے ہیں، کسی کو براہ راست یہ مت کہیں کہ وہ غلط ہے، تو پھر کیا کریں؟ اس کا جواب ہے نرمی اور سوال۔ مثال دیکھیں، غلط طریقہ، آپ کی پلاننگ ناقص ہے۔ درست طریقہ، کیا ہم اس زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں؟ شاید اس میں کچھ بہتری آ جائے۔ فرق محسوس کریں، پہلے جملے میں فیصلہ ہے، دوسرے میں دعوت ہے۔ انسان حکم رد کرتا ہے، دعوت قبول کرتا ہے۔ اب ایک اور اہم اصول، اگر آپ واقعی غلط ہیں فوراً مان لیں۔ یہ سن کر کچھ لوگ کہتے ہیں ایسا کریں گے تو لوگ ہمیں کمزور سمجھیں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب آپ اپنی غلطی فوراً تسلیم کرتے ہیں تو سامنے والا نرم ہو جاتا ہے، وہ سوچتا ہے یہ شخص ایماندار ہے۔ ایک کاروباری میٹنگ میں ایک شخص نے غلط ڈیٹا پیش کر دیا، سامنے والے نے پکڑ لیا، وہ فوراً بولا آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، یہ میری غلطی ہے، شکریہ آپ نے توجہ دلائی۔ کیا ہوا؟ میٹنگ کا ماحول مثبت ہو گیا۔ اگر وہ بحث کرتا تو ماحول کشیدہ ہو جاتا۔ یاد رکھیں، جلدی مان لینا اکثر بحث ختم کر دیتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک طاقتور ٹیکنیک پر، لوگوں سے ہاں کہلوانا۔ انسان جب مسلسل ہاں کہتا ہے
تو اس کا ذہن تعاون کے موڈ میں آ جاتا ہے۔ اگر شروع میں ہی نہیں نکل جائے تو اس کا ذہن دفاعی ہو جاتا ہے۔ مثال، آپ چاہتے ہیں کلائنٹ آپ کی سروس لے، آپ شروع کریں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خرچ کم ہو؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وقت بچے؟ وہ کہے گا جی ہاں۔ تو ہماری سروس یہی کرتی ہے۔ اب اس کا ذہن پہلے ہی مثبت راستے پر آ چکا ہے۔ یہ نفسیات ہے۔ اب ایک اور گہرا اصول، لوگ اپنی رائے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر آپ انہیں احساس دلائیں کہ خیال ان کا اپنا ہے تو وہ اس پر زیادہ مضبوطی سے عمل کریں گے۔ فرض کریں آپ چاہتے ہیں کہ ٹیم نئی حکمت عملی اپنائے۔ اگر آپ کہیں یہ حکمت عملی فالو کریں تو مزاحمت ہوگی، لیکن اگر آپ پوچھیں آپ لوگوں کے خیال میں ہم اس مسئلے کو کیسے بہتر حل کر سکتے ہیں، وہ تجاویز دیں گے۔ آپ ان میں سے اپنی پسندیدہ سمت کو نمایاں کریں گے اور آخر میں وہ خود کہیں گے چلیں یہ طریقہ اپناتے ہیں۔ اب وہ اسے اپنی سوچ سمجھ کر اپنائیں گے۔ یہ ہے اصل اثر۔ اب ہم ایک گھریلو منظر دیکھتے ہیں۔ بیوی چاہتی ہے کہ شوہر سگریٹ چھوڑ دے۔ اگر وہ کہے آپ کو فوراً چھوڑنا ہوگا، شوہر مزاحمت کرے گا، لیکن اگر وہ کہے آپ صحت مند رہیں گے تو ہمیں زیادہ وقت ملے گا ساتھ گزارنے کا، آپ کیا سوچتے ہیں؟ اب بات الزام کی نہیں، فائدے کی ہو رہی ہے۔ یہ فرق ہے حکم دینے اور متاثر کرنے میں۔ ایک اور اہم اصول ہے، سامنے والے کو عزت بچانے کا موقع دیں۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے سب کے سامنے شرمندہ نہ کریں، کیونکہ جب عزت مجروح ہوتی ہے دل بند ہو جاتا ہے۔ ایک لیڈر اپنی ٹیم کے سامنے ایک ملازم کو ڈانٹتا تھا۔ کچھ ہی مہینوں میں ٹیم کا مورال گر گیا۔ پھر اس نے طریقہ بدلا، نجی طور پر بات کی، تعریف سے آغاز کیا، پھر بہتری کی بات کی۔ ٹیم کا رویہ بدل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ عزت محفوظ رہی۔ اب ذرا رک کر سوچیں، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کتنی بار براہ راست کہتے ہیں تم غلط ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا، تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو۔ یہ جملے تعلق کو کمزور کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کی بات مانیں تو انہیں محسوس نہ ہونے دیں کہ وہ ہار رہے ہیں، انہیں یہ محسوس ہونے دیں کہ وہ جیت رہے ہیں۔ یہی اصل مہارت ہے۔ اب میں آپ سے ایک عملی تجربہ چاہتا ہوں۔ اگلے ہفتے تک کسی کو براہ راست غلط نہ کہیں، سوالوں کے ذریعے بات کریں، جہاں ممکن ہو اپنی غلطی پہلے تسلیم کریں اور لوگوں کو عزت بچانے کا موقع دیں۔ اب حیران ہوں گے کہ ماحول کیسے بدلتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے لیڈرشپ کے اعلیٰ اصول، لوگوں سے کام کیسے لیا جائے، تنقید کو اصلاح میں کیسے بدلا جائے اور کیسے کسی کو حوصلہ دے کر اس کی صلاحیت جگائی جائے۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں آپ صرف مقبول نہیں با اثر بنیں گے۔ دوستوں، لیڈرشپ کیا ہے؟ کیا لیڈرشپ صرف حکم دینا ہے؟ کیا لیڈرشپ عہدہ ہے؟ کیا لیڈرشپ طاقت ہے؟ نہیں، لیڈرشپ دراصل اثر ہے، اور اثر زبردستی سے نہیں آتا، اعتماد سے آتا ہے۔ کارنگی کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ خوشی سے آپ کے ساتھ کام کریں تو انہیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ آپ ان کے مخالف نہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ اب ذرا ایک عام باس کا تصور کریں۔ وہ دفتر آتا ہے، چہرہ سنجیدہ، لہجہ سخت، غلطی پر فوری ڈانٹ، نتیجہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں لیکن دل سے اس کے لیے کام نہیں کرتے۔ اب ایک لیڈر کا تصور کریں۔ وہ آتا ہے، مسکراتا ہے، لوگوں کا حال پوچھتا ہے، غلطی پر نجی طور پر بات کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے معلوم ہے آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ نتیجہ لوگ دل سے کام کرتے ہیں۔ فرق کہاں ہے؟ فرق عزت میں ہے۔ اب ہم ایک اہم اصول پر آتے ہیں، تعریف سے آغاز کریں۔ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو سیدھا نقص نہ بتائیں، پہلے اس کی خوبی بیان کریں۔ مثال دیکھیں، غلط طریقہ، تمہاری پریزنٹیشن کمزور تھی، درست طریقہ، آپ نے جو ریسرچ کی وہ بہت اچھی تھی۔ اگر ہم سلائیڈز کو تھوڑا مزید منظم کر دیں تو یہ شاندار بن سکتی ہے۔ یہی فرق ہے حوصلہ توڑنے اور حوصلہ بڑھانے میں۔ انسان جب تعریف سنتا ہے تو اس کا دماغ کھل جاتا ہے، وہ سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب ایک اور طاقتور اصول، براہ راست الزام نہ لگائیں، بالواسطہ اشارہ دیں۔ مثال، اگر گھر میں کوئی چیز غلط جگہ رکھی ہے، غلط طریقہ، تم کبھی چیز صحیح جگہ نہیں رکھتے، درست طریقہ، اگر یہ چیز یہاں رکھی ہو تو سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ فرق محسوس کریں۔ پہلے جملے میں شخصیت پر حملہ ہے، دوسرے میں مسئلے پر بات ہے۔
ہمیں شخصیت نہیں مسئلے کو ایڈریس کرنا ہے۔ اب ایک گہری بات، لوگ اکثر اپنی صلاحیت سے کم کام کرتے ہیں کیونکہ کوئی ان پر یقین نہیں کرتا۔ جب آپ کسی سے کہتے ہیں مجھے معلوم ہے آپ یہ کر سکتے ہیں، تو آپ دراصل اس کے اندر اعتماد منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک کمپنی میں ایک ملازم بار بار غلطی کر رہا تھا، سب اسے نکالنے کا مشورہ دے رہے تھے، لیکن مینیجر نے اسے بلایا اور کہا میں نے آپ میں صلاحیت دیکھی ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس پروجیکٹ کو سنبھالیں۔ وہ ملازم بدل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ کسی نے اس پر یقین کیا تھا۔ یہی لیڈرشپ ہے، لوگوں کو وہ دکھانا جو وہ خود میں نہیں دیکھتے۔ اب ہم ایک اور اہم اصول کی طرف آتے ہیں، غلطی کو آسان بنا کر پیش کریں۔ اگر آپ کہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے تو سامنے والا گھبرا جائے گا، لیکن اگر آپ کہیں یہ معمولی سی ایڈجسٹمنٹ ہے تو وہ اعتماد کے ساتھ درست کرے گا۔ انسان مشکل سے ڈرتا ہے لیکن آسانی کی طرف بڑھتا ہے۔ اب ایک اور سنہری اصول، کسی کو ایسا کام دیں جو اس کی عزت بڑھائے۔ مثال میں چاہتا ہوں آپ اس ٹیم کی قیادت کریں کیونکہ آپ میں ذمہ داری کا احساس ہے۔ اب وہ شخص اس عزت کو برقرار رکھنے کی کوشش کرے گا۔ لوگ اس تصویر کے مطابق جینے لگتے ہیں جو آپ ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لوگ اس تصویر کے مطابق جینے لگتے ہیں جو آپ ان کے بارے میں بناتے ہیں۔ اگر آپ کسی کو بار بار کہیں تم لاپرواہ ہو تو وہ واقعی لاپرواہ بن جائے گا۔ اگر آپ کہیں تم ذمہ دار ہو تو وہ ذمہ داری دکھائے گا۔ الفاظ بیج ہوتے ہیں، جو آپ بولتے ہیں وہ اگتا ہے۔ اب ایک گھریلو مثال، والد اپنے بیٹے سے کہتا ہے تم ہمیشہ سست رہتے ہو۔ بچہ اندر سے یقین کر لیتا ہے کہ وہ سست ہے۔ اگر والد کہے مجھے معلوم ہے تم محنتی ہو، بس آج تھوڑا سست لگ رہے ہو، تو بچہ اپنی شناخت کو محنتی مان کر بہتر بننے کی کوشش کرے گا۔ یہ نفسیات ہے، شناخت کی نفسیات۔ اب ذرا رک کر سوچیں، آپ اپنی ارد گرد لوگوں کو کیا لیبل دیتے ہیں؟ یہ ضدی ہے، یہ نکما ہے، یہ سمجھدار ہے، یہ قابل ہے۔ یاد رکھیں لوگ اکثر وہی بن جاتے ہیں جو آپ انہیں سمجھتے ہیں۔ یہی لیڈرشپ کا کمال ہے۔ لوگوں کی عزت بچائیں، انہیں حوصلہ دیں، غلطی کو آسان بنائیں اور ان پر دوستوں، اب تک ہم نے اصول سیکھے، انا، تنقید، تعریف، مسکراہٹ، سوال، عزت، لیڈرشپ۔ لیکن اصل امتحان کہاں ہوتا ہے؟ گھر میں، دفتر میں، کاروبار میں، دوستی میں۔ آج ہم ان سب جگہوں پر چل کر دیکھیں گے کہ یہ اصول عملی طور پر کیسے کام کرتے ہیں۔ پہلا منظر، شادی شدہ زندگی۔ ایک عام شام ہے، شوہر گھر آتا ہے، بیوی تھکی ہوئی ہے، گھر میں تھوڑا بکھراؤ ہے۔ شوہر کہتا ہے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، سارا دن کیا کرتی ہو؟ بس ایک جملہ کافی ہے تعلق میں دراڑ ڈالنے کے لیے۔ کیونکہ اس جملے میں 3 چیزیں ہیں: الزام، کمتر دکھانا، اہمیت ختم کرنا۔ اب اسی منظر کو بدلتے ہیں۔ شوہر گھر آتا ہے، رکتا ہے، بیوی کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے آج تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، میں مدد کر دوں؟ یہ جملہ ماحول بدل دیتا ہے۔ کیونکہ اس میں ہمدردی ہے، حملہ نہیں۔ بیوی اگر شکایت کرے آپ مجھے وقت نہیں دیتے، شوہر فوراً دفاعی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کہے جب ہم ساتھ بیٹھتے ہیں نا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو پیغام وہی ہے لیکن لہجہ محبت والا ہے۔ یہی فرق ہے شکایت اور خواہش کے اظہار میں۔ کارنگی کا اصول یہاں واضح ہے، لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں، انہیں یہ دکھائیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا چاہتے ہیں۔ دوسرا منظر، والدین اور بچے۔ ایک بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا، والد کہتے ہیں تم کبھی نہیں سدھرو گے۔ یہ جملہ بچے کی شخصیت پر حملہ ہے۔ بچہ سوچتا ہے شاید میں واقعی خراب ہوں۔ اب اسی صورتحال کو بدلتے ہیں۔ والد کہتے ہیں مجھے معلوم ہے تم ذہین ہو، بس آج دھیان کم لگ رہا ہے، آؤ ساتھ بیٹھتے ہیں۔ فرق دیکھیں، پہلے جملے میں لیبل ہے، دوسرے میں اعتماد ہے۔ بچے اپنے بارے میں وہی یقین بناتے ہیں جو والدین انہیں بتاتے ہیں۔ اگر آپ انہیں بار بار ناکام کہیں گے وہ ناکام بن جائیں گے۔ اگر آپ انہیں ذمہ دار کہیں گے وہ ذمہ دار بننے کی کوشش کریں گے۔ الفاظ شخصیت بناتے ہیں۔ تیسرا منظر، دفتر اور لیڈرشپ۔ ایک ٹیم ڈیڈ لائن مس کر دیتی ہے، باس میٹنگ بلاتا ہے، کہتا ہے یہ ناقابل قبول ہے، آپ سب غیر ذمہ دار ہیں۔ کیا ہوگا؟ ٹیم خاموش ہو جائے گی، لیکن دل میں ناراضگی پیدا ہوگی۔ اب ایک لیڈر کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم سب چاہتے تھے یہ پروجیکٹ وقت پر مکمل ہو، آئیے دیکھتے ہیں کہاں رکاوٹ آئی تاکہ اگلی بار بہتر کریں۔
فرق دیکھیں، پہلے میں الزام ہے، دوسرے میں اشتراک ہے۔ انسان ٹیم کا حصہ بن کر بہتر کام کرتا ہے، ملزم بن کر نہیں۔ چوتھا منظر، کاروبار اور کسٹمر ناراض ہے، وہ کہتا ہے آپ کی سروس خراب ہے۔ اگر آپ جواب دیں نہیں ہماری سروس بہترین ہے تو بحث شروع۔ لیکن اگر آپ کہیں مجھے افسوس ہے آپ کو ایسا تجربہ ہوا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کیا مسئلہ تھا، تو وہ نرم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کی بات کو اہمیت دی۔ زیادہ تر لوگ مسئلے کا حل نہیں چاہتے، وہ پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے۔ پانچواں منظر، دوستی۔ ایک دوست ناراض ہے کیونکہ آپ اس کی تقریب میں نہیں آئے۔ اگر آپ کہیں میں مصروف تھا تمہیں سمجھنا چاہیے تو وہ ناراض ہوگا۔ اگر آپ کہیں مجھے افسوس ہے میں نہیں آ سکا، تمہارے لیے آنا چاہتا تھا، تو تعلق بچ جائے گا۔ یہی اصول ہے، دوسرے کے جذبات کو تسلیم کریں، انکار مت کریں، جذبات کو رد مت کریں۔ کہیں میں سمجھ سکتا ہوں تمہیں برا لگا ہوگا، یہ جملہ دل کھول دیتا ہے۔ اب ہم ایک اور گہری بات کرتے ہیں، ان تمام اصولوں کی جڑ کیا ہے؟ احترام۔ انسان کو یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ وہ چھوٹا ہے، اس کی عزت بچائیں، اس کی بات سنیں، اسے اہم سمجھیں، اور یاد رکھیں اثر ڈالنے کا مطلب کسی کو قابو کرنا نہیں، اثر ڈالنے کا مطلب ہے کسی کو متاثر کرنا۔ عزت کے ساتھ آپ لوگوں کو دھمکی دے کر بدل سکتے ہیں، لیکن وقتی طور پر آپ لوگوں کو عزت دے کر بدل سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو عزت دے کر بدل سکتے ہیں مستقل طور پر۔ اب اگلی قسط میں ہم اس پورے سفر کو سمیٹیں گے۔ ہم بات کریں گے شخصیت کی تبدیلی، عادتیں کیسے بدلی جائیں، اور یہ فلسفہ زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے۔ یہ آخری حصہ ہوگا جہاں ہم سیکھیں گے کہ یہ صرف ٹیکنیک نہیں، ایک طرز فکر ہے۔ دوستوں، اب تک ہم نے اصول سیکھے، ہم نے انا کو سمجھا، ہم نے تنقید کی کمزوری دیکھی، ہم نے تعریف کی طاقت محسوس کیا، ہم نے سیکھا کہ بحث جیت کر بھی تعلق ہارا جا سکتا ہے۔ ہم نے لیڈرشپ، گھر، دفتر، کاروبار، سب جگہ اس فلسفے کا اطلاق دیکھا۔ لیکن اب ایک بڑا سوال ہے، کیا یہ سب صرف تکنیکی ہیں؟ کیا یہ محض لوگوں کو منانے کے حربے ہیں؟ اگر آپ انہیں صرف چال سمجھ کر استعمال کریں گے تو وہ وقتی اثر دیں گے، لیکن اگر آپ انہیں اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں تو آپ بدل جائیں گے۔ یہ کتاب دراصل لوگوں کو بدلنے کی نہیں، خود کو بدلنے کی کتاب ہے، کیونکہ جب آپ بدلتے ہیں لوگ خود بدل جاتے ہیں۔ اصل تبدیلی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تبدیلی زبان سے نہیں، سوچ سے شروع ہوتی ہے۔ جب تک آپ دل سے یہ نہ مان لیں کہ ہر انسان عزت کا مستحق ہے، آپ کے الفاظ خالی رہیں گے۔ آپ مسکرا سکتے ہیں، لیکن اگر دل میں تکبر ہو تو مسکراہٹ آنکھوں تک نہیں پہنچے گی۔ آپ تعریف کر سکتے ہیں، لیکن اگر دل میں حسد ہو تو الفاظ بے اثر ہوں گے۔ اصل اثر خلوص سے آتا ہے۔ کارنگی کا اصل پیغام یہی ہے، لوگوں کو سچ میں اہم سمجھیں، انہیں استعمال کرنے کی چیز نہ سمجھیں، انہیں عزت دینے کے قابل انسان سمجھیں۔ عادتیں کیسے بدلی جائیں؟ آپ کہیں گے یہ سب سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن غصہ آ جائے تو کیا کریں؟ یہی اصل تربیت ہے۔ غصہ فطری ہے، لیکن رد عمل اختیار ہے۔ جب آپ کو غصہ آئے فوراً جواب نہ دیں، رک جائیں، سانس لیں، سوچیں کیا میں تعلق بچانا چاہتا ہوں یا بحث جیتنا؟ یہ ایک لمحے کا فیصلہ پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ عادت بدلنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: شعور، مشق، صبر۔ پہلے شعور آئے گا کہ میں تنقید کر رہا ہوں، پھر آپ خود کو روکیں گے، پھر آہستہ آہستہ یہ نیا انداز آپ کی شخصیت بن جائے گا۔ یہ ایک دن کا کام نہیں، یہ مسلسل عمل ہے۔ شخصیت کا نیا ڈھانچہ۔ اگر آپ واقعی اس فلسفے کو اپنانا چاہتے ہیں تو آج سے 5 عہد کریں۔ میں کسی کو براہ راست غلط نہیں کہوں گا، میں سچی تعریف کرنے کا موقع تلاش کروں گا، میں بحث سے بچنے کی کوشش کروں گا، میں سننے کی عادت ڈالوں گا، میں ہر انسان کو اہم محسوس کرانے کی کوشش کروں گا۔ یہ 5 عہد اگر آپ نے نبھا لیے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ آپ زیادہ مقبول ہوں گے، زیادہ بااثر ہوں گے، زیادہ پرسکون ہوں گے، کیونکہ تعلقات زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ پیسہ آتا جاتا ہے، عہدے بدلتے ہیں، لیکن اچھے تعلقات
زندگی کو سہارا دیتے ہیں۔ ایک آخری منظر تصور کریں، ایک شخص ہے، وہ ہر جگہ بحث کرتا ہے، ہر غلطی پر تنقید کرتا ہے، ہر کامیابی کا کریڈٹ خود لیتا ہے۔ لوگ اس سے ڈرتے ہیں لیکن دل سے اس کے ساتھ نہیں ہوتے۔ وہ ایک دوسرا شخص ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے، وہ سنتا ہے، تعریف کرتا ہے، غلطی پر نرمی سے رہنمائی کرتا ہے اور دوسروں کو عزت دیتا ہے۔ لوگ اس کے لیے دل سے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کون بننا چاہتے ہیں؟ یہی اس کتاب کا اصل سوال ہے۔ اختتامی پیغام: دوستوں، لوگوں کے دل جیتنے کا راز طاقت نہیں، احترام ہے۔ اثر ڈالنے کا راز دلیل نہیں، ہمدردی ہے۔ رشتہ بنانے کا راز ذہانت نہیں، اخلاص ہے۔ اگر آپ نے آج سے لوگوں کو اہم محسوس کرانا شروع کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کا رویہ آپ کے ساتھ بدلنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ انسان آئینہ ہے، آپ جو دیں گے وہی واپس ملے گا۔ اور یاد رکھیں، سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ لوگ آپ سے ڈریں، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ لوگ آپ کی موجودگی میں خود کو بہتر محسوس کریں۔ اگر آپ ایسا کر سکے تو آپ نے واقعی لوگوں کو جیت لیا۔